مختلف ریٹ پٹیشنز ڈالیں گے یا ان کو رہائی کے لیے کچھ ڈالیں گے تو وہ ناکام ہو جائیں گے. پہلے میں ہم نے ایک فورم بنائی جس کا نام ہم سیکولر ایڈوکیٹ فورم رکھا اور چند سینئر ایڈوکیٹوں کے ساتھ اور جوان سے جوان لڑکے اس مرتبہ جو آئے ہوئے ہیں ان کی گرمی کو دیکھتے ہوئے جس طرح سے 1984 میں اور 1992 میں کر رہے تھے وہ دیکھ کر ہم نے ایک فورم بنایا جس کا نام سیکولر ایڈوکیٹ فورم رکھا تاکہ مسلم ایڈوکیٹ فورم سے ہی آج کی حکومت کیا ہے سینٹر سے لے کر اسٹیٹ تک وہ سب کو معلوم ہے. مجھے بتانا نہیں چاہتا. البتہ اس میں ہم کامیاب رہے. فورم بنی, اس کو رجسٹر کرے اور وکالت ڈالتے گئے. میوہان میں جتنے بھی آتے تھے کئی FIR 70 پر 3 یا 70 پر 6 FIR ہو کر ہیں ٹوٹل, جس میں کل 22 لڑکے تھے جو نابالغ تھے یعنی کہ 18 کراس نہیں کیے تھے. ان لوگوں کو ہم نے ایسے ہی چھڑا دیا اور دوسروں کو جیسا جیسا چھڑاتے گئے پولیس ان کو باڈی وارنٹ لا کے پکڑ کے وہاں سے کورٹ سے ہی لے کر جاتے گئے. ہم کو کچھ بھی نہیں معلوم تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. جب ہم نے DG سے اور کمشنر سے ملاقات کیے تو انہوں نے بتایا یہ نہیں ایک نیا قانون سے ان کو پکڑ کے لے جا رہے ہیں. تو ہماری DG سے اور کمشنر صاحب سے بہت تکراریں ہوتی رہی ہے کہ آپ کیسا کر سکتے ہیں, جس کا نام UAPA. UAPA کے لیے بہت لمبی کہانی ہے. اگر مجھے یا کسی آپ کو پکڑنا ہے تو اس کے پیچھے 6 مہینے کام کرنا پڑتا ہے پولیس کو. ایک SP لیول کا آدمی آفیسر انکوائری کرنا ہے کہ منظور احمد شریف کے اوپر کوئی ایسے الزامات ہیں جو UAPA میں آتے ہیں یا نہیں. اس کے بعد ایک 3 ممبرز کمیٹی ہوتی ہے جس میں سینئر ریٹائرڈ جج ہوتے ہیں, ایک پولیس آفیسر ہوتا ہے اور ایک غیر یعنی کہ لوگوں کی طرف سے ایک نمائندہ بھی ہوتا ہے. اب وہ نہیں تھا. حال ہی میں SHRC جب SR نائک وہاں کے چیف رہے تو انہوں نے یہ دیا کہ کسی بھی ایک کمیونٹی سے ایک آدمی کو جو اچھا نام ہو ہے اس کو لیا جائے. تو اتفاق سے ہمارے دوست وہاں پر یہ ADG تھے, انہوں نے بھی اپروو کر دیا. تو وہ یہ کچھ نہیں کیے. ایک معمولی سرکل انسپیکٹر جو پروموٹ ہو کے آیا ہے, سب انسپیکٹر بھی نہیں, یہ ایسے سے پروموٹ کر کر سرکل انسپیکٹر بنا ہے جو حال ہی میں ریٹائر بھی ہونے والا ہے. ہوم منسٹر نے اور DG نے اس کو ہدایت دے کر لوگوں کو پکڑتے گئے. شاید 270 کو 2 لڑکے UAPA میں ہیں جن کے ابھی چھوٹنے کے بالکل امکانات نہیں ہیں. تو ہم نے دیکھا کہ کئی لوگ ڈالے ہوئے ہیں. میں نے ڈاکٹر منظور عالم سے اجازت لی اور ہمارے مولانا رفاعی حضرت صاحب سے اجازت لی. انہوں نے فوراً اس کی منظوری دے دی. تو میں نے ایک ٹیم بنائی 3-4 ایڈوکیٹس کی میری نگرانی میں. تو ہم نے ایک PIL ڈالا جس کا نمبر PIL نمبر 11112020 ہے. اس کے ساتھ 15-7 ریٹ پٹیشن آئے. چیف جسٹس جو ایک نہایت ہی ڈیموکریٹک اور سیکولر قسم کا انسان ہے, اس لیے انہوں نے کہا کہ ہماری PIL کو اٹھایا اور بتایا کہ اگر یہ جیسا کہ ملی کونسل نے ڈالا ہے اگر اس قسم سے آپ ڈالتے ہیں تو میں اس کو ایڈمٹ کرتا ہوں, ورنہ میں سب خارج کر دیتا ہوں. کئیوں کے خارج کیے جس میں ہمارے ایڈوکیٹ انیس صاحب بھی ہیں اور کچھ ایڈوکیٹ غیر مسلم بھی ہیں. اور ایک ہی ہمارے ملی کونسل کے ساتھ اور ایک ریجیکٹ کیا, مگر اس میں انہوں نے کچھ اچھے سے یہ کر کے اس ایڈوکیٹ عثمان شاید ان کا ہے نا وہ جماعت اسلامی کے بھی کرناٹک کے لیگل کمیٹی کے پریزیڈنٹ ہیں, ان کو ایک چانس دیا کہ تم اس کو ریسٹیشن سے الگ کر کے PIL میں تعلق نہیں کروں گا, ورنہ میں نہیں دوں گا. تو انشاءاللہ ہماری جو کامیابی کوشش تھی اس میں کچھ میں کہتا ہوں 25% کامیابی ہوئی ہے اور
اسٹیٹمنٹ جو بھی ہے آپ لوگ جو ابھی تک نہیں ڈالے ہیں ان کو وجہ معلوم ہے، اس کے باوجود بھی تو اس میں انہوں نے نہ کوئی اسٹیٹمنٹ ڈالا ہے نہ کوئی آبجیکشن ڈالا ہے. انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ UAPA جلسائی سینٹرل میں سپریم کورٹ میں آلو ہوئی تھی، اس میں کئی لوگ اس میں رہا ہوئے تھے جو ہمارے ارشد مندی مولانا ارشد مندی صاحب نے ڈالی تھی. اس میں اس کا حوالہ دیتے ہوئے ہم نے وہ بھی کہا ہے. تو چیف جسٹس نے وعدہ کیا ہے کہ I will look into it in a proper manner. I will see that no such a get to live. رہا NIA کا، NIA والے آ رہے ہیں، سب کو پکڑ کے لے کے جا رہے ہیں، مگر انہوں نے بڑی ہی احتیاط سے اور بڑے ہی سیکولر ٹائپ سے انکوائری کر رہے ہیں. 200 میں سے 150 بچوں کو انہوں نے چھوڑ دیا، یعنی کہ ان کو الگ کر کے سینٹرل جیل میں جو ہے اخراج سے ہوئی. لیکن آج بدقسمتی ہے کہ تعلیم کے میدان میں ہمارا گراف بالکل نیچے، بالکل نیچے. ہمارے ہاں یہ روایت ہے کہ ماں کا گود بچے کا پہلا مدرسہ ہوتا ہے، لیکن آج ہمارے ہاں 90% مائیں جو ہے ان پڑھ. اب آپ اندازہ لگا لیجئے کہ ایسی ان پڑھ گود میں پلنے والی نسلوں کا کیا ہوگا. تو برادران ملت، ہمیں مل جل کر اس کوشش کو آگے بڑھانا ہے کہ تعلیم عام ہو جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم کو حاصل کرنے کے لیے ایسی ایسی مثالیں پیش کی. جنگ بدر میں جب قیدیوں کو سامنے لایا گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر آپ میں سے کوئی پڑھا لکھا ہے اور میرے صحابی کو پڑھا دیتا ہے تو میں اس کی رہائی کا اعلان کرتا ہوں. یہ نہیں کہا کہ آپ اتنی دولت جمع کر دیجئے میں آپ کو رہا کر دوں. یہ تمام احادیث کو ہمارے مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں آگے بڑھنا چاہیے. بے شک تعلیم خاص کر ساؤتھ انڈیا میں تعلیم کے میدان میں مسلمان آگے بڑھ رہے ہیں بنسبت نارتھ انڈیا کے. لیکن نارتھ انڈیا میں سب سے پہلے سر سید نے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی بنائی تھی، جامعہ ملیہ بنایا تھا، دیوبند بنایا تھا، ندوہ بنایا تھا. لیکن اس تمام کے باوجود آج وہاں تعلیم کا ریشیو بالکل کم ہو گیا ہے. یہ اللہ کا کرم ہے کہ ریاست کرناٹک میں، آندھرا میں، کیرلا میں جو ہے تعلیم کا گراف اوپر جا رہا ہے. یہ اس سے بھی ہمیں تسلی نہیں ہوتی، ہمیں آگے بڑھنا چاہیے. ہمارے عورتوں کو، ہمارے بچوں کو، ہمارے بوڑھوں کو تمام علم سکھانا ہے. جب تک ہم تعلیم سے آگاہ نہیں کریں گے ہمارے تمام مسائل بالکل ویسے ہی رہیں گے. میرے پاس 100 سالہ ایک کتاب ملی ہے جمعہ کے خطبوں کے، اس کا عنوان ہے. میں جب وقت گردانی کر رہا تھا تو دیکھ رہا ہوں کہ 100 سال پہلے بھی وہی مسائل ہیں امت مسلمہ کے جو آج بھی ہیں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہم نے 100 سال سے کبھی بھی ان مسائل سے آگے آنے کی کوشش نہیں کی. تو اب عہد کرنا چاہیے اس امت کو کہ ہم ان تمام مشکلات سے، مسائل سے نکلنا ہے. اس کے لیے مل جلنا ایک طاقت ہونی چاہیے، اور اسی طاقت کے لیے سارے ہندوستان میں ایسی تمام تنظیمیں کھڑی ہیں. مرحوم قاضی مجاہد الاسلام اللہ ان کی خبر میں نور بھر دے، انہی کی ایما سے شہر میسور میں ملی کونسل کی بنیاد پڑی. آج اللہ کے فضل و کرم سے یہ ادارہ پھل رہا ہے، پھول رہا ہے. اور جیسا کہ سیکرٹری صاحب نے مان لیا کہ اس میں پچھلے جس طرح سے کام ہو رہا تھا اس طرح سے کام نہیں ہو رہا ہے، تو کیوں نہیں ہو رہا ہے اس کا بھی ہمیں مشاہدہ کرنا چاہیے. برادران ملت، میں آپ تمام سے گزارش کرتا ہوں کہ خاص کر اپنی نوجوان نسلوں کو راہ راست پر لائیں. جب تک ہمارا نوجوان راہ راست پر نہیں آتا یہ قوم بیدار نہیں ہوتی. علامہ اقبال نے کئی سالوں پہلے نوجوانوں کو تنبیہ دی تھی کہ نوجوان جاگ جائے. میں یہاں تک بزرگوں سے اجازت لے کر کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے آدم علیہ السلام کو بالکل نوجوان بنایا. بچے
اس قابلوں کے بولنے کے قابل ہوں تو ہماری نشو نما نے بھی ہمارے بزرگوں نے ڈالی تھی. ہماری نشو نما مرحوم عزیز سیٹھ، سید اقبال قادری، سید عبد الرحمان صاحب، ایسے بڑے بڑے بزرگوں نے ہمارا ملنا بیٹھنا اٹھنا جو ہے علماء کے ساتھ ہوتا تھا، تعلیم یافتہ لوگوں کے ساتھ ہوتا تھا، اچھی محفلوں میں جاتے تھے، اور ایسے ہم نے کارنامے انجام دیے ہیں کہ تاریخ ان کو سنہرے الفاظ سے لکھیں گے. ہمارے ہاں مجھے دکھ ہوتا ہے، یہاں کھڑے ہو کر مجھے دکھ ہوتا ہے، پچھلے 15 دن سے ہمارے فاروقیہ پر ایسے ایسے حملے کیے جا رہے ہیں کہ ہمارے صدر تو ڈر کر بھاگ گئے. راضی نامہ نہیں دیا انہوں نے. جب ان کے گھر پر یہ فون کیا گیا کہ تمہاری اولاد کو اغوا کر دیا جائے گا تو وہ راضی نامہ دے. آج ہمیں اغیار سے لڑنے کی ضرورت نہیں ہے. آج ہمارے اداروں کو تباہ کرنے ہم خود کافی ہیں. اخبارات پڑھ لیجیے، لیکن کبھی کسی نے یہ نہیں دیکھا کہ ان اداروں میں کیا ہوتا ہے. یہاں ہمارے بہت سارے حضرات بیٹھے ہیں، ان سے پوچھ لیجیے فاروقیہ کی املاک آج اللہ کے فضل و کرم سے 400 کروڑ روپے ہے. سارے ہندوستان میں جو سیٹھ صاحب نے کارنامہ کیا تھا، مصلے کے پیچھے جو جگہ نماز کے لیے نہیں ہوتی تھی اس کو انہوں نے ایم ای ایس کو اور فاروقیہ کو 99 ایئرس کے لیے لیز دیا تھا، اور اوقاف کو کا جائز استعمال کرنے پر سارے ہندوستان میں ہماری داد دی جاتی ہے. اوقاف کی پراپرٹی کو ہم کیسے استعمال کر رہے ہیں تعلیم اعلان میں، اس کا ذکر نارتھ انڈیا میں ہوتا ہے، لیکن یہاں ہمیں بدنام کیا جاتا ہے. 400 کروڑ کی آپ بھی آئیے فاروقیہ ڈینٹل کالج دیکھیے 200 کروڑ کا سرمایہ ہے. فارمیسی کالج دیکھیے 100 کروڑ کا سرمایہ ہے. ہم ہمارے اسٹاف کو تقریباً 30 لاکھ روپے تنخواہ دیتے ہیں ہر مہینہ. 400 حضرات اس میں کام کرتے ہیں، تقریباً 5000 طلباء اور طالبات پڑھتے ہیں. میں فخر سے، اللہ مجھے معاف کرے، میں کہتا ہوں کہ میں ہمارے اس ادارے سے 2000 مسلمان بچے ڈاکٹر ہوئے ہیں، کئی ہزار فارمیسسٹ ہوئے ہیں. لیکن آج ہمیں ہمارے سروں پر ایک ایسا بادل چھایا ہوا ہے کہ ہم نکلنے کے لیے مجبور ہیں، نکلنے سے پناہ مانگ رہے ہیں اللہ سے، دن رات دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ تمام مشکلات سے ہمیں دور کر. معاملہ وقف بورڈ بھی ہمارا دشمن، مسلمان بھی ہمارا دشمن، اغیار بھی ہمارا دشمن. اب جائیں تو کہاں جائیں؟ اللہ کے فضل و کرم سے ان تمام مشکلات کے باوجود فاروقیہ کے 16 ادارے ہر قسم کا کورس وہاں آپ کو ملے گا. علمین ایک تحریک بنی، سارے ہندوستان میں تحریکہ مچا دیا، لیکن آج علمین کو توڑنے والے کون؟ ہم خود. گلبرگہ میں درگاہ سے میڈیکل کالج چلائی جاتی ہے، اس پر انگلیاں اٹھانے والے کون؟ ہم خود. برادران ملت، پہلے ہمیں اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھنا چاہیے. ہم ادارے نہیں بنا سکتے تو ان کی شاباشی بھی مت کیجیے، لیکن صرف خاموش رہ جائیے، یہ ادارے خود بخود آگے بڑھ جائیں. میں ملی کونسل کے ریاستی عہدیداروں سے درخواست کرتا ہوں کہ جب سے ملی کونسل بنی، شہر میسور کی ملی کونسل سب سے آگے رہتی تھی. کوئی بھی مسئلہ ہوتا تو ہم سب سے پہلے جا کر ڈی سی سے، پولیس کمشنر سے ملتے اور اس کو حل کرتے. لیکن مجھے افسوس ہے کہ چند سال سے ہماری میسور شاخ بالکل پتہ نہیں کیا ہو گیا، فالج ہو گیا، کیا ہو گیا، کچھ بھی کام نہیں کر رہی ہے. اس لیے میں آپ سے درخواست کرتا ہوں، یہاں بیٹھے شوکت صاحب پوچھ لیجیے کتنے پریس ریلیزز آتے تھے، کتنے میمورنڈم لیے جاتے تھے، لیکن آج کیوں نہیں ہو رہا؟ اسے فعال بنائیے اور اسے آگے بڑھائیے. بس ان چند کلمات کے ساتھ اگر میری زبان سے کسی کی
دل آزاری ہوئی ہے تو میں معافی چاہتا ہوں، لیکن میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ مسلم اداروں کی سرپرستی کیجیے، اپنے بچوں کو تعلیم دیجیے اور خاص کر نوجوانوں کے پروگرام بنائیں۔ خاص کر میں عالمی یوتھ ونگ کا صدر تھا، ڈاکٹر ممتاز الرحمان خان صاحب کی سرپرستی میں 400 سیریزہ کی شادیاں کروائی، نوجوانوں کو آگے لائیں، نوجوانوں کے کنونشن منعقد کروائیے، تب کہیں جا کر ہم پیچھے مڑ کر دیکھیں گے تو ایک بڑی فوج کھڑے ہوئے ملے گی۔ شکریہ، السلام علیکم۔